بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے پارٹ میں ہم نے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے بارے میں بات کی تھی۔ اس پارٹ میں ہم شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جنگ آزادی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشنری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی کولابریشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ 1831 عیسوی میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1840 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح یہ جہاد کا قافلہ برابر رواں دواں رہا حتیٰ کہ سن 57 تک لے آیا۔ علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کے نام سے مشہور کیا، جو نجد کے محمد بن عبد الوہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد ہندوستان ہی کے مشہور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تربیت یافتہ تھے اور یہ تحریک انہی کے نظریات پر مبنی تھی، اس لیے اسے ولی اللہ تحریک کا نام دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آگے ہم بات کریں گے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور اس میں مسلمانوں کا حصہ۔ 1884 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں بعض ممتاز اہل علم و اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے، اور اس کا قیام 1885 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے جن کے نام بدر الدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس 1887 عیسوی میں مدراس میں ہوا جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی۔ ناظرین، آگے ہم بات کریں گے تحریک خلافت اور ہندو مسلم اتحاد۔ 1919 عیسوی میں جلیانوالہ باغ سانحہ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے، انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی علی برادران مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا، جن میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا عبد الباری فرنگی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید محمد فاخر، مولانا سید سلمان ندوی، مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ ہم شریک تھے۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے سال ہر سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ 1931 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ حکومت نے اپنے خرچ پر ان کی لاش کو بیت المقدس بھیجا۔ اسی مقدس سرزمین میں آسودہ خواب ہیں۔ تحریک ترک موالات۔ 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابو الکلام آزاد نے غیر ملکی مال کے بائیکاٹ اور نان کوآپریشن کی تجویز پیش کی۔ یہ بہت کارگر ہتھیار تھا جو اس جنگ آزادی اور قومی جدوجہد میں استعمال کیا گیا۔
انگریزی حکومت اس کا پورا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی اور اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ پورا ملکی نظام مفلوج ہو جائے اور عام بغاوت پھیل جائے۔ آثار انگریزی حکومت کے خاتمہ کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ 1921 عیسوی میں موپلا بغاوت، 1922 عیسوی میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 عیسوی میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 عیسوی میں ممبئی میں بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ انگریزوں کی قید و بند کے مصائب جھیلنے اور ان کی گولیوں کو نشانہ بننے والوں کی تعداد تو بے شمار ہے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے، مگر ان اہم لیڈروں اور ان اہم واقعات کے بغیر پوری تاریخ ادھوری اور حقیقت سے کوسوں دور ہے، جن میں مذکورہ بالا شخصیتوں کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل، نواب مظفر الدولہ، امام بخش صہبائی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسرت موہانی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر سید محمود وغیرہ نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ غرض ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر شریک رہے ہیں، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگلے پارٹ میں ہم تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔